میاں صاحب کو بطور کاروباری لیڈر پسند کرنے والے میرے ایک ناکام کاروباری دوست جو بزنس میں مونگ کی کھانے کھا کر پاکستان سے سرمایہ خوار بن کر، یہ سرمایہ دار نہیں ہے، یہ سرمایہ خوار ہے، بن کر واپس بیرون ملک سیٹل ہو چکے ہیں، کل فرما رہے تھے کہ تم لوگ ادھر ادھر کے غیر اہم مسئلوں پر بات کرتے ہو مگر آبادی جو اصل مسئلہ ہے اس پر بات نہیں کرتے، اور وہ پاگل عمران خان ہسپتال بنائے جا رہا ہے جبکہ ہمارا تو اصل مسئلہ ہی زیادہ آبادی ہے۔ یقیناً آبادی کا مسئلہ بہت اہم ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے۔ حالات کے مارے اس سیدھے سادے دوست کی اس بات پر افسوس تو کیا کرتا مگر کوئی آدھا گھنٹہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے لگ گیا۔ دراصل اس نے یہ بات میرے اس ذاتی تجربے کے جواب میں کہی جس میں میں نے اسے بتایا کہ تھوڑے دن پہلے جو میں ٹی شرٹس ڈیزائن کر کے بیچنا چاہ رہا تھا وہ ارادہ لاہور میں موجود پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگوں سے ملنے کے بعد طے کر دیا۔ اسے بتایا کہ 3 مختلف بڑے یونٹس پر اپنے ڈیزائن لے کر گیا مگر تینوں نے ڈیزائن کاپی کرنے کے بعد ہفتہ 2 ہفتے لٹکایا اور پھر کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک بٹ صاحب تو ایسے فرشتہ صفت انسان تھے کہ شروع میں کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، تعداد کی بات نہیں، آپ دوست کے ریفرنس سے آئے ہیں، ہم کم از کم 20-25 پیس بنا کر دیتے ہیں، آپ کو یہ تھوڑے مہنگے تو پڑیں گے مگر ہم بنا دیں گے۔ میں جو پہلے ہی اس نئے اور نامکمل تجربے سے نا امید ہوئے بیٹھا تھا، تنگ آ کر پوچھا کتنے میں بن جائیں گی بھائی؟ میرے ڈیزائنز کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے آپ کے 14 میں سے 2 ڈیزائنز میں 7-8 رنگ استعمال ہوئے ہیں، لہذا ایک ٹی شرٹ کی پرنٹنگ، سٹچنگ اور کپڑے سمیت آپ کو تقریباً 500 سے 650 تک کاسٹ کرے گی۔ میں نے من ہی من سوچا کہ پاکستان کے بعض ٹاپ برانڈز بھی سیل میں اپنی ٹی شرٹ 350 میں دکانوں پر بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ فیکٹری میں اتنا ریٹ بتا رہے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ کوئی بات نہیں، میری کوانٹٹی کم ہے، جانتا ہوں کہ تعداد کم ہونے پر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لہذا کوئی بات نہیں۔ سو انہیں بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک بار بنا کر تو دیجئے، میں ڈیزائنز کاپی کراتے تنگ آ چکا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈیزائنز کی اصل فائلز میرے لیپ ٹاپ میں کاپی کر دیجئے اور ہفتے بعد پتہ کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ڈیزائن ٹی شرٹس اپنے نام کے ساتھ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنا برانڈ نیم بنانا چاہتا ہوں، سو مجھے لیبل پرنٹ کرنے والے کسی بندے کا نمبر بھی دے دیجئے کہ جیسے ہی آپ لوگ ٹی شرٹس تیار کریں میں آپ کو لیبل بھی ساتھ ہی مہیا کر دوں تاکہ سارا کام ایک ہی وقت میں ہو سکے۔ انہوں نے اپنے جاننے والے کا فون نمبر دیا اور کہا کہ اس سے میرے ریفرنس سے بات کر لیجئے گا۔ میں نے ڈیزائنز ان کے لیپ ٹاپ میں کاپی کیے اور فیکٹری سے نکلتے کے ساتھ ہی لیبل بنانے والے صاحب سے رابطہ کیا، انہیں بٹ صاحب کا حوالہ دیا اور کہا کہ مجھے تھوڑے سے لیبلز بنوانے ہیں۔ وہ بولے تھوڑے سے مطلب کتنے فٹ؟ میں نے کہا مجھے فٹوں کا تو پتہ نہیں مگر یہ ہے کہ تجرباتی طور پر کچھ سوچ رہا ہوں، لہذا آپ کم سے کم جتنے بھی بنا سکتے ہیں بنا دیجئے۔ پہلے انہوں نے کم از کم حد 14,000 بتائی، پھر 5,000 تک کے لیبلز بنانے پر تیار ہو گئے اور بولے کہ لیبلز کا ڈیزائن مجھے واٹس ایپ کر دیجئے۔ میں نے گھر پہنچتے ہی انہیں لیبلز کا ڈیزائن واٹس ایپ کیا اور بے چینی سے اپنی ڈیزائن ٹی شرٹس کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہفتہ گزر گیا، فون کیا مگر فون اٹینڈ نہ ہوا۔ سوچا کوئی مسئلہ ہوگا، اتنی بڑی مل والے ہیں، میرے چھوٹے سے کام کے لیے تو نہیں بیٹھے۔ سو شروع میں ہچکچاتے ہوئے دن میں 1-2 مرتبہ کوشش کرتا رہا مگر فون اٹینڈ نہ ہوا۔ پھر آخر تنگ آ کر سوچا کہ یہ حضرت بھی شاید پہلے والوں کی طرح تنخواہ ہی رہے ہیں، سو دفع کرو، کہاں کوئی اتنی چھوٹی سی کوانٹٹی کو لفٹ کرواتا ہے۔ ابھی اس بے فکری اور مایوسی کو 2-1 روز ہی گزرے تھے کہ لیبل والے کا فون آیا، بولا کہ جناب آپ کے لیبل تیار ہو چکے ہیں، پیمنٹ پہنچا کر لیبل لے جائیے۔ اب یہ بات میرے لیے کچھ پریشانی اور کچھ ہمت کا سامان لیے ہوئے تھی کہ میرے نام کے لیبلز تو بن چکے مگر اب میں انہیں لگاؤں کہاں؟ سو ہمت کر کے بٹ صاحب کو دوبارہ فون کرنے شروع کیے۔ پھر 1-2 دن کی مسلسل کوششوں کے بعد انہوں نے آخر فون اٹینڈ کر لیا۔ میں نے بغیر کسی ناراضگی کا اظہار کیے ان سے پوچھا کہ میری شرٹس کا کیا ہوا بھائی؟ پہلے تو انہوں نے معذرت کی کہ میں کچھ دنوں سے اپنے بھائی کے کسی کام میں مصروف رہا، آپ کا فون نہ سن سکا، اور پھر بولے کہ کسی وقت فیکٹری آ جائیے، مجھے لیبلز والے کے فون بار بار آ رہے تھے تو کہا کہ آپ بتائیے ابھی آ جاؤں؟ تو بولے نہیں ابھی تو میں 1-2 دن مصروف ہوں، آپ 3-4 دن بعد آئیے گا۔ خیر چوتھے دن فون کر کے ان کے پاس فیکٹری پہنچا تو بولے کہ یار میں سوچتا ہوں پہلے آپ کے ڈیزائنز کا ایک سیمپل نکال لیا جائے تو بہتر ہے۔ میں خوش ہو گیا اور کہا کہ اچھا، اس طرح مجھے کوانٹٹی بڑھانے میں بھی آسانی ہوگی، جو ٹی شرٹ دیکھنے میں زیادہ اچھی لگی میں اس کی کوانٹٹی بڑھا لوں گا۔ بولے ٹھیک ہے، آپ ہفتے تک پتہ کر لیجئے۔ پھر ہفتے بعد فون کیا تو پہلے تو 2 دن فون صبح شام تک فون اٹینڈ نہ ہو سکا، پھر جب رات کے 9 بجے دوبارہ
نمبر ملایا تو بولے میں فیکٹری میں ہی بیٹھا ہوں، آپ آ جائیے، ابھی آپ کے سامنے پروف نکال لیں گے۔ میں غصے، ہزیمت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اپنے بڑے بیٹے کے ہمراہ رات کے وقت ان کے پاس جلدی فیکٹری پہنچا۔ اچھے طریقے سے ملے، بولے یار آپ چہرے سے اچھے پڑھے لکھے اور شریف انسان لگتے ہیں، چھوڑیں یہ ٹی شرٹ والا آئیڈیا، اب تو ہر تھڑے باز یہی کام کر رہا ہے، آپ لیڈیز سوٹ کے لیے لان کیوں ڈیزائن نہیں کرتے؟ اس میں مارجن بھی اچھا ہے اور کام بھی صاف ستھرا ہے۔ بولے میرے پاس کالج میں 100 ڈیزائنرز ہیں، سبھی آج کل لانس ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ اچھے ڈیزائنر ہیں، آپ بھی لان ڈیزائن کریں، یہ آپ کے ڈیزائن والی شرٹس آپ کو بہت مہنگی پڑیں گی۔ میں نے کہا آپ نے بتایا تو تھا کہ 550 سے 650 تک پڑیں گی۔ بولے نہیں، یہ ایک شرٹ آپ کو تقریباً 1400 روپے کی کاسٹ کرے گی۔ میں حیرت سے بٹ صاحب کا منہ تکتے ہوئے بولا جی وہ تو ٹھیک ہے اور مجھے لیڈیز گارمنٹس کی طرف آنا بھی ہے، مگر وہ غریب آدمی جو لیبلز کے لیے فون کر رہا ہے اس کا کیا کروں؟ وہ فون پر فون کیے جا رہا ہے۔ بولے اس سے کتنے لیبلز بنوائے ہیں؟ میں نے بتایا زیادہ نہیں مگر 5 مختلف سائز کی شرٹس کے لیے تقریباً 20 لیبلز ہوں گے جو اس نے 5000 میں بنائے ہیں۔ بولے وہ تو اس نے بہت مہنگے بنائے ہیں، یہ تو زیادہ سے زیادہ 1000 روپے میں بننے چاہیے تھے۔ چلے میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ کو تنگ نہ کرے، مگر کیا آپ نے اس سے اس قیمت پر ایگری کیا تھا؟ میں نے بتایا جی بس کام ہو نہیں رہا تھا تو اس لیے مہنگے ریٹ پر بھی تنگ آ کر مان لیا تھا، مگر اب وہ فون کر رہا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ٹی شرٹس بن ہی جائیں تو بہتر ہے کیونکہ پیسے تو اس کے بنتے ہیں۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ وہ فون کر رہا ہے، آپ ٹی شرٹس ہی بنا دیں، تو بولے اس کا فون بلاک کر دیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور راستے میں میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا تھا بابا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اس وقت بھی تو کہہ سکتا تھا جب آپ اس کے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تو خیر جناب من، میں اپنے دوست کو یہ سارا قصہ اور اپنا تجربہ سنا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کے بعد اگر مجھ سے دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی شخص پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے میرا تجربہ دریافت کرے گا تو میں اس سے یہ قصہ ضرور سناؤں گا کہ ملکی مفاد اور نیشنلزم کے نام پر میں نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ کنویں میں چھلانگ لگانے کا مشورہ۔ میں ان سے اس اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری صرف مہنگی بجلی اور امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے ناکام نہیں ہوئی بلکہ یہاں کا سرمایہ دار بھی بدنیت اور بددیانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند پڑے ہیں اور سارا مال چائنا سے بنوا کر یہاں بیچا جا رہا ہے۔ دوست میاں صاحب کے دفاع میں پاک چین اقتصادی راہداری کو پاکستان کے لیے سنگ میل بتا رہا تھا اور میں اسے بتا رہا تھا کہ چائنا اپنے ساتھ 1 لاکھ ورکرز بھی لا رہا ہے اور پاکستان کی بے انتہا بڑھی ہوئی آبادی اور اسی تناسب کی بے روزگاری کا مسئلہ صرف سی پیک سے حل ہونے نہیں جا رہا۔ اس منصوبے میں ہماری حیثیت محض محصول چنگی جیسی ہوگی جس کی آمدن اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے پیٹ میں چلی جائے گی۔ بس یہی وہ بات تھی جس کے جواب میں میاں صاحب کی وکالت میں دوست نے مجھے آبادی کے مسئلے پر لکھنے کی تجویز دی اور عمران خان کو ہسپتال بنانے پر پاگل قرار دیا۔ سویپنگ سٹیٹمنٹس اور ججمنٹس پاس کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتا کہ سبھی سرمایہ دار اور فیوڈلز ظالم اور بددیانت ہی ہوں گے، مگر میرا ذاتی مشاہدہ یہی ہے کاروباری ناکام ہو یا کامیاب، فیوڈلز کی طرح اس کی ذہنیت بھی عمومی طور پر انسانیت سے آری ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو مزید بات ہے وہ کچھ ایسے ہے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حوالے سے کہ 2007 مشرف دور تھا، اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئی، انٹرم گورنمنٹ نے بقول پیپلز پارٹی سرکولر ڈیپٹ چھوڑا اور وہ ڈیپٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ختم نہیں ہو سکا۔ میاں صاحب نے آ کے خسارے کی سرمایہ کاری کر کے اضافی نوٹ چھاپ کے خاکڈار صاحب نے اس کو ختم کیا۔ خورشید شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ 2015-17 تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ میاں صاحبان نے حکومت سنبھالنے سے پہلے 90 روز کی ڈیڈ لائن دی تھی، پھر حکومت میں آنے کے بعد 6 ماہ کی اور اب 2018 کی۔ میاں منشا پاکستان واپس آئے تو شہروں میں بیٹھے سرکاری اور نواز لیگ کے حمایتی دکاندار تاجر چغ ذہنیت کے پاکستانیوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ دیکھیں کتنا عظیم آدمی ہے، ساری دولت سارا سرمایہ پاکستان منتقل کر لیا۔ صاحب بجلی کے ہر دوسرے معاہدے میں شریک ہیں، بغیر کسی سرکاری عہدے یا حیثیت کے اکلوتے سرمایہ دار ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ چائنا کے دوروں اور معاہدوں میں شامل رہے۔ ایم سی بی کی کوڑیوں کے بھاؤ خریداری اور وہ بھی بینکوں کے قرض سے، ان سے زیادہ ذہین کاروباری شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ملک ریاض نے اگر لوٹا ہے تو وہ کچھ لگا بھی رہا ہے، کہیں خرچ بھی کر رہا ہے۔ یہ صاحب تو سنا ہے آج تک 3310 موبائل لے کر
घूमते हैं। वल्लाह रंगबाजी का ये आलम, यानी जब आप गरीबों की टैक्स मनी से खरीदी गई सरकारी इमलाक को कौड़ियों के भाव सरकारी पैसों से ही खरीद कर पाकिस्तानियों को अपनी सादगी का ड्रामा दिखाते हैं तो दिल झूम झूम जाता है। ये झूमना कुछ ऐसा मुबारक है कि इस पर कभी कोई अज खुद नोटिस नहीं लिया जाता। मगर ये लोड शेडिंग क्यों खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? जब गरीब, जब अरबों खरबों रुपए की करप्शन इसमें इन्वॉल्व होगी, जब इलेक्शन स्पॉन्सर करने वाले इस कमाई के सबसे बड़े शेयर होल्डर होंगे, तो कौन चाहेगा उनके पावर प्लांट्स बंद हों? ये सरमायादार ज़हनियत है भाई। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि कभी किसी ताजर को हुक्मरान नहीं बनना चाहिए, और दुरुस्ती का आज हम ताजरों की हुक्मरानी में बैठे हैं और जो हमारा हशर हो रहा है वो आप सबके सामने है।